والایمان هو الاقرار باللسان والتصدیق بالجنان۔ اب ایمان کا معنی بیان کرتے ہیں، مصنف رحمہ اللہ بتانا چاہتے ہیں، اور یہ عقیدہ ہے مسلمانوں کا کہ ایمان کا کیا مطلب ہے۔ ایمان امن یأمن سے نکلا ہے، امن میں ہونا۔ تو مسلمان آدمی کون ہوتا ہے جو اللہ کے عذاب سے امن میں ہو جائے، امن پائے گا آخر میں، نا آخرت میں وہ مامون ہوگا، کیونکہ اللہ رب العزت نہ تو خوف کسی پر جمع کرتا ہے، نہ تو خوشی کسی پر جمع کرتا ہے۔ اگر ایک آدمی دنیا میں خوف کا گئے نا تو آخرت میں خوف سے مامون رہے گا۔ اگر ایک آدمی کیا ہو گئے دنیا میں امن میں رہا، بے خوف رہا، نہ ڈر رہا، تو وہ آخرت میں کیا ہوگا، ڈرایا جائے گا۔ اس طرح سے اگر ایک آدمی دنیا میں خوشیاں کرتے ہیں، بس اپنی چاہت پہ جاتا ہے، جو چاہے وہی کرتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ آخرت میں اس کی بات نہیں چلے گی، صرف عذاب ہی میں مبتلا ہوگا۔ تو مومن کس کو کہتے ہیں؟ جو خود بھی امن میں ہو، دوسروں کو بھی امن میں رکھے، اس کے لسان سے، اس کے ہاتھ سے لوگ کیا ہو، محفوظ ہو۔ اور یہ جب باب فعال میں جائے نا، آمن یومن ایمان، تو پھر اس کا معنی کسی اور کو امن میں کرنا۔ مسلمان ہوتا ہے نا کہ جو دوسرے کو بھی اپنے سے امن میں رکھتا ہے، اور اس طرح سے اللہ رب العزت کی تکذیب نہیں کرتا، رسول کی تکذیب نہیں کرتا۔ اللہ نے جو کچھ کہا ہو، رسول نے جو کچھ کہا ہو، اس کو تسلیم کرتا ہے، مانتا ہے، ان کو تکذیب نہیں کرتا، ان کی تکذیب جھوٹ وغیرہ نہیں کرتا۔ تو جب کسی کو جھٹلاتا نہیں، کسی کی تکذیب نہیں کرتے نا اللہ و رسول کی، تو ایسا شخص مومن کہلاتا ہے۔ تو مومن کیا ہو گیا در حقیقت؟ اللہ کو اپنی تکذیب سے بچانے والا، رسول کو اپنی تکذیب سے بچانے والا۔ تو جیسے خود کو بھی کیا کرتا ہے، بچاتا ہے، اللہ و رسول کو بھی تکذیب سے، جھٹلانے سے بچاتا ہے۔ تو ایمان کا لغوی معنی کیا ہے؟ تصدیق کرنا، انقیاد قلبی باطنی، اور اس کے ساتھ انقیاد ظاہری اسلام بھی ہو۔ اصطلاحی معنی کیا ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ضروری چیزیں جو بیان کی ہے نا، بدیہی چیزیں، قطعی چیزیں، بعض چیزیں تفصیلاً ہیں، بعض احکام تفصیل کے ساتھ پیغمبر علیہ السلام نے بیان کی ہیں، بعض احکام اجمالاً ہے۔ اجمالاً کا کیا معنی؟ تفصیل کے ساتھ نہیں ہے۔ جیسے عذاب قبر، اب اجمالاً ہے کہ عذاب قبر حق ہے، اب اس کی کیا کیفیت ہوگی، احادیث وغیرہ کے اندر تو آیا ہے کہ مثلا ایک شخص کو اس طرح سے عذاب دیا جائے گا، اور ایک شخص ہوگا تو اس کو یہ ہوگا، لیکن مزید تو ہمیں یہ معلوم نہیں نا کہ کس طرح سے ہوگا۔ نماز تو ہم اچھی طرح پڑھ سکتے، سمجھ سکتے، اس کے ارکان ہے، یہ فرائض ہے، یہ سنت ہے، سنن ہے، یہ مکروہات ہے، اور اچھی طرح سے کر بھی سکتے۔ اس طرح بہت سارے احکام تفصیل ہے، اور بعض احکام اجمالی ہیں۔ تو اجمالی احکام کو اجمال کے ساتھ تسلیم کرنا، ماننا، تصدیق کرنا، اور اس طرح سے تفصیل احکام کو تفصیل کے ساتھ ماننا، تسلیم کرنا، تصدیق کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں۔ تو جو چیزیں تواتر سے ثابت ہو وغیرہ، اجمالاً ہو یا تفصیلاً، ان کو ماننا کیا ہے؟ ایمان کہلاتا ہے، تصدیق کہلاتا ہے۔ جاننے کو ایمان نہیں کہتے۔ اور ہمارے اہل سنت والجماعت، ائمہ اربعہ، جمہور محدثین، محققین، علماء، اہل حق، سب مسلمین حضرات کا اس پر اتفاق ہے کہ ایمان نام ہے تصدیق قلبی کا، کہ انسان کیا کر لے، قلب سے تصدیق کر لے، اور پھر اس کے لیے جو ظاہری علامت ہے نا، وہ کیا ہے؟ اقرار باللسان، کیونکہ تصدیق قلبی تو ایک باطنی چیز ہے نا، ہم دیکھ نہیں سکتے کہ کون مومن ہے کون کافر ہے، کسی کی دل کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں، تو اس کے لیے ظاہری چیز کیا ہے؟ مسلمان ہونا، کلمہ پڑھنا، اللہ اللہ کرنا، یہ کیا ہے؟ ایک ظاہری علامت ہے۔ اور پھر ان دونوں کے ساتھ ایک اور چیز ہے جو کیا ہے؟ اعمال صالحہ ہے، عمل بالجوارح ہے، کہ اگر کوئی شخص نیک اعمال کرتا ہے نا، اس کا ایمان کیا ہوتا ہے؟ منور ہوتا ہے، زیادہ روشن ہوتا ہے، انوارات، فیوزات، برکات، ثمرات سے وہ کیا ہوتا ہے؟ بہرمند ہوتا ہے۔ اگر ایک شخص ہے وہ ٹھیک ہے، مسلمان ہے، اقرار باللسان بھی کیا ہے اس نے، تصدیق قلبی بھی کہ اس نے کی ہے، ہاں اعمال صالحہ میں کوتاہی کرتا ہے، تو ہم اس کے متعلق کہہ سکتے کہ یہ آدمی اعمال کے اعتبار سے کمزور ہے۔ اور جو آدمی اعمال کے اعتبار سے کمزور نہ، وہ ایمان کے اعتبار سے بھی کمزور ہوگا، کیونکہ یہ تو واضح بات ہے نا کہ اگر ایک بلب ہے وہ زیادہ روشنی نہیں دیتا نا، ایک لائٹ ہے زیادہ روشنی نہیں دیتا، تو ہر آدمی کے ساتھ ٹھیک ہے یہ بھی لائٹ ہے، یہ دوسرے والی بھی لائٹ ہے، لیکن اس کی روشنی کم ہے اور اس کی روشنی زیادہ ہے۔ تو اس طرح کا آدمی کے اعمال زیادہ، تو ہم کہہ سکتے کہ یہ زیادہ مومن ہے۔ کیا مانا؟
ان اس کے جو کیا ہے ایمان کے ثمرات اس نے فائدہ اٹھایا ہے. دوسرا جو اعمال صالحہ نہیں کرتا تو اس کے ثمرات بھی کم ہوں گے. دو درخت ہے اور دونوں کیا ہے سیب کے درخت ہے. ایک درخت ہے اس پر پھول کلی بھی نہیں آتی اور پھل بھی نہیں آتا، دوسرے درخت پر پھول کلی آتی ہے پھل بھی آتا ہے. تو دوسرا والا درخت کیا ہوگا؟ کامل ہوگا نا، اکمل ہوگا. درخت تو دونوں ہیں، یہ خالی والا بھی درخت ہے، پھلدار بھی درخت ہے. صرف فرق یہ ہے نا کہ کیا ہے مثمر ہے، دوسرا مثمر نہیں ہے، غیر مثمر بانج ہے. دوسرا کیا ہے ثمردار ہے، پھلدار ہے. تو اس طرح اگر ایک مومن ہے دوسرا بھی مومن ہے، ہم دونوں کو کہتے ہیں کہ تم دونوں مومن ہو ماشاءاللہ، لیکن یہ دوسرا والا کیا ہے متقی ہے، اورا ہے، نقی ہے، صفی ہے، خالص شخص ہے، اعمال صالحہ کرتا ہے. تو اس کے اعمال کو ذات برکات، پھل، میوہ، ثمرات وغیرہ سب کیا ہوں گے؟ زیادہ ہوں گے. اس کو تو ہر آدمی جانتے ہیں کہ ایک آدمی ہے وہ بھی مسلمان ہے، دوسرا آدمی وہ بھی مسلمان ہے، ایک چوری کرتا ہے دوسرا نہیں کرتا. یہ والا چوری کیوں کرتا ہے؟ اس کا ایمان کمزور ہے نا، اعمال صالح نہیں کرتا، کوتاہی کرتا ہے، نواہی سے اجتناب نہیں کرتا، مامورات پر پابند نہیں رہتا. دوسرا والا جو ہے نواہی سے بھی کیا کرتا ہے؟ خود کو بچاتا ہے اور مامورات پر بھی عمل کرتا ہے. تو اس کا ایمان کیا ہوگا؟ انوار کے اعتبار سے زیادہ ہوگا. ایک آدمی ہے وہ مال کے اعتبار سے بہت کمزور ہے، مالی کاموں میں، معاملات میں، اسی طرح سے حقوق العباد میں کمزور ہے. دوسرا والا تو ہے ماشاءاللہ نوافل وغیرہ پڑھتا ہے اور اس میں بھی کیا ہے قابل ہے، تو اس کا درجہ زیادہ ہوگا. اس طرح سے ایک آدمی ہوگا وہ تو نفلی عبادت کم کرتا ہے لیکن ماشاءاللہ مالی معاملات میں اچھا ہے. دوسرا والا تو بہت نوافل پڑھتا ہے لیکن مالی معاملات میں کمزور ہے. تو ہم کس کو زیادہ پرہیزگار کہیں گے؟ اس کو کہیں گے نا جو مالی معاملات میں کیا ہو؟ اعلیٰ ہو، کیونکہ اس کا ایمان جو ہے پہاڑ کی طرح ہوگا. کیونکہ جس کا ایمان پہاڑ کی طرح نہ ہو، مضبوط نہ ہونا، وہ مالی معاملات میں کمزور ہوتا ہے، پیسوں پر مر جاتا ہے.